بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، 9th کلاس بائیولوجی کا پیپر آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت عام پیپر ہے۔ انشاءاللہ سارے یہ کوسچنز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ تمام اسٹوڈنٹس نے پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ پورے کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام اسٹوڈنٹس 60/60 نمبر یعنی A+ گریڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام اسٹوڈنٹس خان ٹیچنگ کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کے کون کون سے کوسچن کرنے ہیں، اس میں بایو ٹیکنالوجی کی تعریف ہے، اس کے بعد مائکرو بایولوجی کی تعریف ہے۔ جو میں آپ کو یہ ٹک لگا رہا ہوں یہ بہت عام کوسچن ہے، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ مارفالوجی اور فزیالوجی میں فرق بیان کریں، امیونولوجی کی تعریف کریں، فارماکالوجی اور امیونولوجی کی تعریف کریں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اینیمل ہسبینڈری سے کیا مراد ہے، اس کے بعد اگر ہم دوسرا جو ہے اس میں دیکھیں یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے واٹ از مینٹ بائی اینیمل ہسبینڈری، اس کے بعد یہ ڈیفائن امیونولوجی۔ آگے جو ہے جو آپ نے کوسچن کرنے ہیں باٹنی اور زوالوجی میں فرق جو ہے وہ آپ نے واضح کرنا ہے، ڈفرینس بٹوین باٹنی اینڈ زوالوجی، اور یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے کون کون سے کرنے ہیں کوسچنز، تو اس میں آ جاتا ہے بایوسفیئر لیول کو بیان کرنا ہے، بایو ایلیمنٹس یعنی واٹ از مینٹ بائی بایو ایلیمنٹس، یہ آپ نے کوسچن کرنا ہے۔ پھر آگے پاپولیشن اور کمیونٹی کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ٹیشو اور آرگن کے اندر فرق جو ہے وہ بھی بیان کرنا ہے، یہ آپ نے کوسچنز کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ ایک اور بات کریں کوسچنز کون کون سے آپ نے کرنے ہیں جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں یہ تو بہت ضروری ہیں۔ مائکرو مالیکیولز کیا ہیں، میکرو مالیکیولز کیا ہیں، واٹ آر مائکرو مالیکیولز، واٹ آر میکرو مالیکیولز۔ پھر آگے آ جاتا ہے تھیوری اور لا میں کیا فرق ہے، تھیوری اور لا میں فرق واضح کریں۔ پھر آگے ہے جی بایولوجیکل میتھڈ کی تعریف کریں، بایولوجیکل میتھڈ جو ہے اس میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اس کو بایولوجیکل میتھڈ کو۔ پھر آگے آ جاتا ہے واٹ از مینٹ بائی سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کیا ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے واٹ از مینٹ بائی بایولوجیکل پرابلم، یعنی بایولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے۔ آگے نیکسٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے انکیوبیشن پیریڈ، بہت عام کوسچن ہے واٹ از مینٹ بائی انکیوبیشن پیریڈ۔ پھر ہائپوتھسس کی تعریف کریں، ڈیفائن ہائپوتھسس۔ ڈیڈکشن کی تعریف کریں، ڈیفائن ڈیڈکشن۔ پھر آگے ڈیڈکشن اور تھیوری میں کیا فرق ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے، قانون اور پرنسپل کی تعریف کریں۔ پھر آگے جو ہے ماہیتی اور مقداری مشاہدات میں فرق واضح کریں، ٹھیک ہے، یہ 52 کوسچن جو ہے یہ آپ نے کر لینا ہے۔ پھر آگے ہے نسبت اور تناسب کی تعریف کریں، بایو انفارمیٹکس کی تعریف کریں، بایو ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے، یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ پھر آگے نیکسٹ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنا ہے، سپیشیز اور جینس کی تعریف کریں۔ پھر آگے جو ہے اس میں کوسچن آ جاتا ہے وائرسز زندہ ہیں یا مردہ، اس کی وضاحت کریں، ڈسکس وائرسز آر لیونگ اور نان لیونگ آرگنزمس۔ پھر آگے جو ہے جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت عام کوسچن ہے انسان اور مٹر کے پودے کا سائنسی نام لکھیں، رائٹ ڈاؤن دا سائنٹیفک نیم آف ہیومن بینگ اینڈ پی پلانٹ۔ یہ کوسچن بائنومیل نامنکلیچر کی تعریف کریں، واٹ از مینٹ بائی یعنی ڈیفائن بائنومیل نامنکلیچر اور واٹ از مینٹ بائی بائنومیل نامنکلیچر۔ ناپید اور انڈینجرڈ سپیشیز میں کیا فرق ہے، ڈفرینس بٹوین ایکسٹنکٹ اینڈ انڈینجرڈ سپیشیز۔ پھر آگے آ جاتا ہے ڈیفارسٹیشن کی وجوہات بیان کریں، واٹ آر دی کازز آف ڈیفارسٹیشن۔ نیکسٹ جو ہم کوسچنز ہیں وہ ہے یہ آپ کا تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے جو آپ نے کرنا ہے اس میں ہے سینٹروسوم اور سینٹریولز میں کیا فرق ہے، ڈفرینس بٹوین سینٹروسوم اینڈ سینٹریولز۔ نیکسٹ ہے مائکرو ٹیوبیولز اور مائکرو فلامنٹس میں ڈفرینس لکھیں، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مائکرو ٹیوبیولز اینڈ مائکرو فلامنٹس۔ نیکسٹ اب تمام اسٹوڈنٹس کو بتا چلوں پلازما میمبرین اور سیل میمبرین میں فرق واضح کریں۔ کروماٹن کسے کہتے ہیں، واٹ از مینٹ بائی کروماٹن۔ پھر آگے جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت عام کوسچن ہے وہ ہے کروموپلاسٹ اور لیکوپلاسٹ میں ڈفرینس لکھیں، رائٹ ڈاؤن دا ڈفرینس بٹوین کروموپلاسٹ اینڈ لیکوپلاسٹ۔ ڈیفیوژن اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن میں کیا فرق ہے۔
ریفرنس بٹوین ڈیفیوژن اینڈ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن، ہائپرٹونک اینڈ ہائپوٹونک سولوشنز میں فرق واضح کریں، ڈیفیوژن اور آسموسس میں فرق واضح کریں، پیسو ٹرانسپورٹ کی ڈیفینیشن لکھیں، فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کی ڈیفینیشن لکھیں، ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے کیا مراد ہے۔ یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹرگر پریشر اور ٹرگر جو ہے ان دونوں کی ڈیفینیشنز لکھنی ہے۔ اس کے بعد زائلم اور ٹیشوز جو ہے فلوئم ٹیشوز، ان کے افعال بیان کرنے ہیں، رائٹ فنکشنز آف زائلم اینڈ فلوئم ٹیشوز۔ سیل سائیکل کسے کہتے ہیں، ڈیفائن سیل سائیکل۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بہت عام کوسچن میں نے بتایا، نیکسٹ آگے دیکھتے جائیں، یہ آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں، جو میں آپ کوسچن بتا رہا ہوں یہ بہت عام کوسچن ہے۔ مائٹوسس کی تعریف کریں، یہ کن سیلز میں ہوتی ہے، ڈیفائن مائٹوسس، ان وچ سیلز ڈز اٹ اکر۔ اس کے بعد آگے ہے بینائن اور میلیگننٹ میں کیا فرق ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بینائن اینڈ میلیگننٹ ٹیومر۔ میٹاسٹیسس کی تعریف کریں، ڈیفائن میٹاسٹیسس۔ الٹرنیشن آف جنریشن سے کیا مراد ہے، واٹ از الٹرنیشن آف جنریشن۔ بائنری فشن کسے کہتے ہیں، واٹ از مینٹ بائی بائنری فشن۔ میوسس اور مائٹوسس کی تعریفیں لکھیں، ڈیفائن میوسس اینڈ مائٹوسس۔ ڈسجنکشن اور نان ڈسجنکشن کے درمیان فرق واضح کریں۔ میوسس میں غلطیوں کی کیا اثرات ہیں، اور واٹ آر دی ایفیکٹس آف ایررز ان میوسس۔ نیکروسس کی تعریف کریں، اس کی دو وجوہات بیان کریں، واٹ از نیکروسس، رائٹ ڈاؤن اٹس ٹو کازز۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے ایپیپٹوسس اور بلیبس میں فرق واضح کریں، نیکروسس کی تعریف اور اس کی دو وجوہات، واٹ از نیکروسس، رائٹ ڈاؤن اٹس ٹو کازز۔ ایکٹیویشن انرجی کی تعریف کریں، انزائمز کن پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈیفائن ایکٹیویشن انرجی، ہاؤ انزائمز افیکٹ آن اٹ۔ آگے ہے اس میں جو کوسچن کرنے والا ہے کیٹابولزم اینڈ انابولزم میں فرق واضح کریں، ڈفرنس بٹوین کیٹابولزم اینڈ انابولزم۔ انہبٹرز کی تعریف کریں اور کو فیکٹرز کی تعریف کریں، ڈیفائن انہبٹرز، ڈیفائن کو فیکٹرز۔ لاک اینڈ کی ماڈل، یہ بہت عام کوسچن جو ہر ایک اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے، واٹ از لاک اینڈ کی ماڈل، واٹ از انڈیوسڈ فٹ ماڈل۔ پھر آگے نیکسٹ جو ہے جو آپ نے تمام اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے وہ ہے کوسچن آپ کے سامنے میں اس کا بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریڈکشن اینڈ آکسیڈیشن۔ فوٹوسنتھسس کی تعریف کریں اور اس کی مساوات، ڈیفائن فوٹوسنتھسس اینڈ اٹس رائٹ ڈاؤن اٹس ایکویشن۔ واٹ آر لائٹ ریئیکشنز، واٹ آر ڈارک ریئیکشنز، یہ دونوں کرنے ہیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے لمیٹنگ فیکٹرز کی تعریف کریں اور اس کی ایک مثال بھی دینی ہے۔ پھر آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایروبک ریسپائریشن کی ڈیفینیشن کریں، یعنی ڈیفائن ایروبک ریسپائریشن۔ سیلولر ریسپائریشن اور ریسپائریشن میں کیا فرق ہے، الکوہولک فرمنٹیشن اور لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن میں فرق واضح کریں۔ یہ کوسچنز بہت عام کوسچنز میں نے آپ کو بتائے، پھر آگے دیکھتے جائیں۔ اس میں لانگ کوسچنز کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بایولوجی کی مختلف شاخیں، ان کو ان پر نوٹ لکھیں اور کسی چار کی وضاحت کریں۔ یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے پلاسٹرز پلاسٹرز کسے کہتے ہیں، اس کی مختلف ٹائپس بیان کریں، اس کی ساخت اور افعال بھی بیان کریں۔ بایولوجی کے میدان میں چند مسلمان سائنسدانوں کے کارہائے نمایاں بیان کریں۔ ڈسکس دا ورک آف سم مسلم سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف بایولوجی۔ پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز کے درمیان بنیادی فرق واضح کریں۔ آگے آ جاتا ہے ٹیشوز کیا ہوتے ہیں، جانوروں کی ٹیشوز کو ان کے سیلز کی خصوصیات اور ان کے مقامات، ان کے افعال کے لحاظ سے بیان کریں۔ آگے آ جاتا ہے انزائمز کی خصوصیات بیان کریں، رائٹ ڈاؤن دا کریکٹرسٹکس آف انزائمز۔ مختلف انڈسٹریز میں انزائمز کے استعمالات بیان کریں، لائٹ ریئیکشنز کے مختلف مراحل بیان کریں۔ اے ٹی پی سے کیا مراد ہے، اس کے چند فنکشنز بیان کریں، اے ٹی پی کا کیمیکل سٹرکچر بھی بیان کریں۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے فرٹیلائزرز کی اہمیت، رائٹ ڈاؤن دا امپورٹنس آف فرٹیلائزرز۔ ٹرانسپائریشن کی اہمیت، رائٹ ڈاؤن دا سگنیفیکنس آف ٹرانسپائریشن۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت عام کوسچن لاسٹ پہ آپ نے جو کرنے ہیں وہ ہے جس میں بلڈ ویسلز پر ایک نوٹ، رائٹ ڈیٹیل نوٹ آن بلڈ ویسلز۔ مایوکارڈیل انفارکشن سے کیا مراد ہے، اس کی وجوہات اور علاج لکھیں۔
یہ آپ نے کرنا ہے ٹرانسپائریشن کی شرح کو مختلف عوامل کے کس طرح متاثر کرتے ہیں، ہاؤ ڈو ڈفرینٹ فیکٹرز افیکٹ دا ریٹ آف ٹرانسپائریشن. یہ ہے ان آپ کے پورے کوسچنز جو میں نے آپ کو شارٹ لانگ بتائیں. انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہیں تو 60/60 نمبر کہیں نہیں جاتے، فل مارکس لیں گے، A+ گریڈ لیں گے. تو ہاں ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہیے، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور آپ تمام اسٹوڈنٹس انشاءاللہ بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.